السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیم صدیقی اور آپ ہیں AQS کے ساتھ۔ بہت دن کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے اور اس کی وجہ عید کی چھٹیاں اور پھر گرمی اور نہ جانے کیا کچھ، لیکن اس دوران میں ایک واقعہ بھی ہوا اور وہ یہ تھا کہ جناب ناصر اقبال صاحب جو ہیں ان کی خوش دامن کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا۔ اور کچھ جناب جہانزیب عباسی صاحب بھی مصروف رہے اور ان کی مصروفیت کی وجہ جو تھی وہ ان کی بیٹے کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے۔ تو جناب آج ہم بات کریں گے، دو تین موضوعات ہیں۔ ایک تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس 19 جون کو بلایا گیا ہے، اس اجلاس میں کیا ہونا ہے اس پر بات کریں گے۔ اور آج نور مقدم کیس کا ایک فیصلہ آیا ہے، تفصیلی فیصلہ، جس میں جو مجرم ہے جعفر ذاکر، اس کی سزائے موت برقرار رکھی گئی تھی۔ اس میں تفصیل ہے اور اس میں ایک خاموش گواہ کا ذکر ہے، اور وہ خاموش گواہ کس طرح سے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک فیصلہ جو ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے اور اس کی نیچے جو مقدمات ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں، اور خاموش گواہ جو ہے وہ ڈیجیٹل ایویڈنس ہے، CCTV فوٹیج جو ہے اس کو خاموش گواہ کہا گیا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مقدمہ ہے جس میں یہ ملک ریاض کی جو توشہ خانہ 2 کیس جو ہے، نہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس منجمد کرنا، اور وہ فیوجیٹیو اور پروکلیمڈ اوفینڈر ڈکلیئر کیا تھا، ان کی پراپرٹیز کی نیلامی کا عمل جو تھا، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک اہم حکم آیا ہے۔ دوسری طرف پولی گرافک ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے اوپر بھی ایک کیا ہے، پیش رفت ہے۔ تو اب پہلے تو شروع کرتے ہیں اپنا جہانزیب عباسی صاحب، کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہے وہ 19 جون کو طلب کیا گیا، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ 16 جون کو مخصوص نشستوں کے مقدمے کی بھی سماعت ہونی ہے، تو یہ کیا کہانی ہے؟ شکریہ صدیقی صاحب۔ 19 جون کو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اجلاس بلایا ہے، ان کی سربراہی میں یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اور اس کی وجوہات 2 بیان کی گئی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ جو آئینی بینچز کی مدت ہے وہ جون میں مزید ایکسٹینڈ کرنی ہے، کیونکہ وہ 6 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ کی گئی تھی۔ جب پہلے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا گیا تھا، تو پہلے اس کو بڑھایا گیا، دسمبر میں پھر ایک اجلاس ہوا، اور پھر دسمبر میں دوبارہ 6 مہینوں کے لیے بڑھایا گیا اس کو جون تک کے لیے۔ ہاں، کیونکہ جو نومبر میں اجلاس ہوا تھا اس میں 60 ڈیز کے لیے تھا، اور پھر اس کے بعد دسمبر میں اجلاس ہوا اور اس پھر کے لیے 6 مہینے کے لیے 6 مہینے ایکسٹینڈ کیا گیا تھا۔ اب دوبارہ اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جو آئینی بینچز ہیں اور وہ جو 6 ماہ کی مدت ہے، اس میں وہ کون کون سے جج صاحبان ہیں شامل ہیں جو آئینی بینچ کے اندر پہلے آئے تھے؟ دیکھیں، جسٹس امین الدین خان تھے، پنجاب سے جسٹس عائشہ ملک تھیں، جی، اور کون تھے؟ جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، اور کون تھے؟ 7 لوگ تھے نا، جسٹس نعیم افغان، جسٹس جمال مندوخیل، یہ 7 لوگ تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاہد بلال صاحب آئے، تو بنیادی طور پر یہ 7 ہی ہیں جو 6 ماہ ہوئے، کیونکہ اس کے بعد جو ہیں وہ بعد میں جج صاحبات شامل ہوئے ہیں۔ تو اب یہ دیکھنے والی بات ہے، میرے خیال میں جو آئینی بینچ کے سربراہ ہیں ان کی معاملہ زیادہ مجھے اس لیے بھی لگ رہا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو یہ ڈسکشن جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کے دونوں اجلاسوں میں ڈائسنٹ ویو، اقلیتی رائے یہ رہی ہے کہ جو تمام ججز ہیں ان کو آئینی بینچ کے لیے نامزد کیا جائے۔ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی رائے تھی، یہ تو وہ جسٹس منیف صاحب کی، PTI نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، ان 2 ججز کی رائے کو۔ جمال خان صاحب کا بھی یہ جمال صاحب نے تو بعد میں ایک بعد میں، اور ایک موقع پہ میرے خیال میں انہوں نے جسٹس اطہر صاحب کا بھی
یہ رائے دی تھی کہ ان کو بھی جو ہے وہ شامل کیا جانا چاہیے. ظاہر ہے وہ 5-7 کی اکثریت سے ہوا تھا نا. تو وہ بہرحال وجہ صدیقی صاحب یہی تھی جو پہلے اجلاس میں جو اکثریت سے یہ فیصلہ اسی وجہ سے ہوا تھا کہ 26ویں ترمیم کے متاثرہ یا اس سے فائدہ اٹھانے والے ججز جو ہیں وہ الگ ہو جائیں. کیونکہ 26ویں ترمیم جو ہے وہ انڈر چیلنج ہے. جی تو دسمبر میں جسٹس امین صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں مدت پوری کر کے, تو اس کے بعد کی صورتحال جو ہے وہ پھر دیکھنے والی ہوگی کہ وہ تو دسمبر تو ابھی تو دسمبر میں بہت کافی وقت ہے. ہاں اس سے پہلے ستمبر یعنی ستمبر بھی آئے گا. ایسے ہی ہے. اچھا اب چلتے ہیں دوسرے جو حصہ ہے جوڈیشل کمیشن کا, وہ ہے آرٹیکل 175A 2020. اس میں یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے ججز ہیں ان کی پرفارمنس کا معاملہ ہے کہ ان کی کارکردگی اور یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اور اس حوالے سے رولز میکنگ رولز قواعد طے کرنے کے لیے جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن اجلاس میں ڈسکشن ہوگی, اور پھر اس کے بعد یہ ذمہ داری کسی کو سونپی جائے گی کہ جی کوئی کمیٹی بھی بن سکتی ہے کہ جی یہ ججز کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے جو ہے وہ یہ کمیٹی ہے وہ یہ رولز بنائے گی. اچھا جب رولز بن جائیں گے تو اب جو اگر ہم کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس کا 175A کی سب سیکشن 19 اور 20 یہ 18 19 20 اس تینوں میں یہ بات سٹیپ بائی سٹیپ لکھی ہوئی ہے کہ پہلے آئین کا سیکشن نہیں ہوتا, آئین کا کلاز ہوتی ہے, سب کلاز. سیکشن جو ہے وہ قانون میں آتا ہے, ذیلی شق ہم اس کو اردو میں اگر کہیں تو اب یہ ہوا کہ ان ذیلی شقوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کارکردگی ہائی کورٹس کے ججز کا جائزہ لیا جائے گا, اور اگر کسی ہائی کورٹ کے جج کی پرفارمنس ٹھیک نہ ہوئی تو ان کو بتایا جائے گا کہ آپ اس کو بہتر کریں یا پھر اور بھی ایکشن ہو سکتا ہے نا. مطلب دیکھیں جوڈیشل کمیشن ہی جو ہے وہ پرماننٹ بھی کرتا ہے اور وہ بھی کرتا ہے, لیکن یہ ایک بڑی وہ آئے گی کیونکہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ جن جج صاحبان کی پرفارمنس جو ہے یا ان کی ججمنٹ کی کوالٹی بہتر نہ ہو تو ان کو اس بنیاد کے اوپر ان کی اپوائنٹمنٹ پر بھی غور کرنا چاہیے. چلیں جو ایڈیشنل جج صاحبان ہیں ان کو تو کنفرمیشن نہ ہونا جوڈیشل کمیشن کا ہے, لیکن اگر کوئی کنفرم ہو جاتا ہے جج اور بعد میں اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوتی ہے تو وہ پھر کیا یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر جو ہے وہ لیٹر آف تھینکس دیا جا سکتا ہے. لیکن جج کو نکالنے کا تو صرف ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے 209. وہی میں اسی طرف آ رہا ہوں. تو پہلی اسٹیج کے اوپر ان کو کہا جائے گا کہ یہ آپ کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, اگر اس کے باوجود بھی ان کی کارکردگی بہتر نہیں ہوتی تو پھر وہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آرٹیکل 209 کے تحت بھجوایا جائے. ٹھیک ہو گیا جناب. تو طیب صاحب, جی سر, آپ کو لگتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ مزید ایکسٹینڈ کر دے گا؟ اس وقت کی جو اس وقت بھی پوزیشن تو جوڈیشل کمیشن میں وہی ہے جو میجورٹی نومبر کے اندر تھی. اب صرف 2 لوگ تبدیل ہوئے ہیں, اس میں پہلے شبلی فراز اور کون تھے, گوہر ایوب تھے, عمر ایوب, اور اب جو ہے ان کی جگہ پہ بیرسٹر گوہر اور علی ظفر آ گئے ہیں. باقی تو ممبران جو ہیں وہ سارے ایک ہی ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے. تو پچھلی مرتبہ تو جو ایکسٹینشن ہوئی تھی وہ 5 اور 7 سے ہوئی تھی. بالکل. تو اس مرتبہ آپ کو کیا لگتا ہے, کیونکہ اس میٹنگ کے بعد جیسے جمال بندوخیل جوڈیشل کمیشن کا حصہ بنے نا, کیونکہ آئینی بینچ کے اگر سربراہ ممبر ہے تو نیکسٹ جو یا سینئر جو ہے وہ اس کا ممبر بن جاتا ہے. تو اب صورتحال کیا لگتی ہے آپ کو؟ ووٹنگ 5-6 ہوگی, 6-5 ہوگی, کیا ہوگا, 7-5 ہوگی, کدھر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ؟ ووٹنگ پہ تو میں زیادہ نہیں کہہ سکتا کتنے ہوں گے, لیکن اس میں صاف ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کے 2 ووٹ, اور احسن بھون بھی آئے ہیں, اختر حسین صاحب, بالکل, تحریک انصاف کے 2 ووٹ ان کو الگ کر لیں, اور ساتھ جو ہے منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, ان کے 2 الگ کر لیں. 4 یہ ہو گئے, اور کوئی ایک آدھا اور بھی اس ٹائپ کا, یہ 5 والا یہ رہے گا. جمال بندوخیل صاحب بھی کہتے رہے, جمال خان صاحب کا, کیونکہ وہ جو ہے نا ایجنڈے سے وہ جو ایجنڈا پہ چلتے ہیں نا, ان کا تو وہ جو ایجنڈا ہوتا ہے نا وہ اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کر کے اپنا رائے دیتے ہیں. تو وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کا بالکل یہ رائے یا نتھنگ. تو جمال صاحب جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل ہیں ویسے. ہاں, تو وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کا جو مائنڈ کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس پہ اپنا اوپینین جو ہے وہ بنا کے تو وہ دے دیتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ 5 تو کنفرم ہے, یا 4 یہ کنفرم ہے, ایک آدھا اور ہو سکتا ہے. تو یوں ہے, لیکن مین چیز ہے کہ
ایکسٹینڈ ہو جائیں گے، اور جسٹس امین الدین خان کی بطور ہیڈ آف دی کانسٹیٹیوشنل بینچ یہ بھی ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی، شاید یہ اب ٹل ان کی ریٹائرمنٹ تک کے لیے یہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے. تو یہ چیزیں تو بڑی ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں کوئی اتنی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی اس میں جو ہے وہ اتنی کوئی بڑی زیادہ مخالفت ہوگی. دوسری سائڈ پہ جو آپ نے کہا کہ ججز کے کوڈ آف کنڈکٹ والی بات، خاص کر وہ والی کہ جو کارکردگی ایفیشنسی والی ہے، ہاں اس کے لیے رولز بنیں گے نا، رولز ججز بنیں کی گے، کارکردگی کو دیکھنا. ہاں لیکن جب یہ رولز بنیں گے، اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک ہمیں سپریم جوڈیشل کونسل کے بھی وہ جو رولز بنے ہیں، نہیں اس یا رولز نہیں، وہ تو ضابطہ اخلاق میں جسٹس منیب اختر صاحب کو ذمہ داری سونپی گئی تھی نا. بالکل. میں یہاں پہ ایک چیز مجھے کنفیوز کر رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو ججز کی کارکردگی کو دیکھے گا یا اکاؤنٹیبلٹی کو یا ان چیزوں کو دیکھنے کا، ان کو نکالنے کا ایک واحد پراپر فورم وہی ہے. ورنہ کہ جیسے آپ نے لیٹر آف تھینکس نہیں بھیجا جا سکتا، وہ لیٹر آف تھینکس سپریم جوڈیشل کونسل ہی بھیج سکتی ہے، لیکن پرماننٹ نہ کرنا تو اس میں یہ چیز ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیں، جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز اگر ان کی کارکردگی اچھی نہیں ہے تو کیا اس پہ ان کو نکالا جا سکتا ہے؟ جو ایگزسٹنگ رولز ہیں کونسل کے، ناٹا کمیشن کے یا ان چیزوں کے جو کونسل کے، وہاں پہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ضابطہ اخلاق ہی ایک واحد وجہ بنتی ہے. تو ضابطہ یہ ہے نا، اس کی پرفارمنس، اس کا طریقہ کار، اس کے فیصلے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں نا اس کے اندر. تو ابھی وہ آج تک ایسا کبھی ہوا نہیں کسی جج کو اس کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر، ماس وائے ایڈیشنل ججز کے، کہ کسی پرماننٹ جج کو جو ہے وہ لیٹر آف تھینکس دیا گیا. ایڈیشنل کو تو ان کو موقع مل جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، ان کو وہ تو کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کے اوپر نکالے گئے ہیں. ہاں نکالے گئے ہیں. تو اس پہ اب دیکھنا یہ کہ جسٹس منیب اختر کا، سپریم کورٹ کے واحد جج ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی. ہاں اب وہ دیکھنا ہے کہ جسٹس منیب اختر صاحب کو جو رسپانسبلٹی دی گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کے رولز بنانے کی، وہ کیا سامنے آتی ہیں. یار الگ ہیں، لیکن وہ ججز کی ایفیشنسی پہ، کوڈ آف کنڈکٹ پہ تو نکالنا ہے نا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر ہو کہ بھی ججز کی پرفارمنس کے حوالے سے کیٹیگوریکلی یہ چیزیں بڑی مطلب ہے میننگ فل ہے، کہ دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا انہوں نے اپنا جو ہے مائنڈ دیا ہے اور کیا کوڈ آف کنڈکٹ دی ہے. ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئی. پھر یہ جو نئی پریکٹس ہوگی جوڈیشل کمیشن میں، نہیں وہ ایک بڑی اہم بات ہے، کیونکہ جسٹس منیب اختر نے تو اپنی ججمنٹس کے اندر جو ہے وہ اپنے بردر ججز کے حوالے سے بہت کچھ کہا ہوا ہے. بہت کچھ کہا بھی ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ میں سچی بتاؤں کہ وہ دودھ کی رکھوالی پہ بلے کو بٹھانے کے مترادف ہے، سوری ٹو سے، لیکن بات بڑی سچ ہے. اب کوڈ آف کنڈکٹ پہ جب ہم بات کرتے ہیں، نہیں وہ حالات نہیں رہے. مجھے یہ بتائیں، کوڈ آف کنڈکٹ مجھے بتائیں جو اپنے 16 جون کو جو ہے وہ اپنا ریزرو سیٹس کا کیس شروع ہو رہا ہے. آپ ڈیورٹر کا لگا دیں. چلو 16 جون کو بھی انشاءاللہ ڈیورٹر میں نے کہا آپ نے لگا دیا ڈائیورژن. تو 16 جون کو بھی سر ہو رہا ہے، اور ہوپ فلی کہ آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً وہ فیصل صدیقی صاحب آپ کے دوست جو ہے نا، وہ درینا دوست جو ہے نا، وہ شیطان کی، ہاں ان کے آرگیومنٹ ختم ہی نہیں ہو پا رہے تھے. دیکھیں چیزیں بھی کچھ ایسی تھی. اچھا وہ اعتراض برائے اعتراض چیزوں کو، وہ پہلے ہی ان کی یہی مدعا، یہی مقصد تھا کہ ہم اس کو پرولونگ کریں، اور ستمبر تک کا ان کا پلان ہے کہ اس کیس کو ہم ستمبر تک لے جائیں. یار وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، خان باہر آ جائے گا، ہو سکتا ہے، دیکھیں نا، ہو سکتا ہے پاکستان ہے نا سر، اس یہاں پہ وقت کا پتہ نہیں چلتا، بدلتے دیر نہیں لگتی. وہ شاید بھائی ستمبر تک شاید حالات تبدیل ہو جائے. 190 ملین پاؤنڈ کے اندر اپیلیں وغیرہ بھی جو ہے نا، وہ جس میں آپ کے گنڈا پور صاحب نے باہر کھڑے ہو کے دھمکی دی کہ ہم پھر اسلحہ لے کے آئیں گے، اور اس طرح کی باتیں کی انہوں نے. وہ ویسے کون سا اسلحہ لے کے آئیں گے؟ طالبان والا یا اپنا غیر سرکاری، سرکاری، کون سا اسلحہ لے کے آئیں گے اگر وہ آئے تو؟ دیکھیں وہ سارے مینز یوز کریں گے. انفارچونیٹلی بہت افسوس سے کہنا پڑے گا، جب بھی پاکستان کو عالمی محاذ پہ، انٹرنیشنل اس پہ پاکستان کو کامیابیاں ملنا شروع ہوتی ہیں، پاکستان جو ہے وہ دنیا کے اندر، اقوام عالم میں اپنے جو ہے وہ ایک اس پہ واپس اپنے اس پہ جاتا ہے، جو کھویا ہوا مقام یا وہ سارا کچھ، تو یہ ان سے برداشت نہیں ہوتا. معیشت بہتر ہونے لگتی ہے تو ان کو فتنہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، معیشت کیوں بہتر ہو رہی ہے. پاکستان پاورفل کنٹری بن چکا ہے، یہ انڈیا
ایگریشن یا وار مونگرنگ کے بعد تو وہ ان سے یہ برداشت نہیں ہو رہا. اب وہ اسی وجہ سے ہر وہ مینز یوز کریں گے جو آپ نے کہا ویپنز کون سے لے کے آئیں گے. اس میں ہم نے دیکھا کہ جب پچھلی دفعہ انہوں نے چڑھائیاں کی تھیں اور آئے تھے تو اس میں خیبر پختونخوا کے وہ فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی تھیں, پولیس کے وہ جو تھے شیل ہوتے ہیں کے پی کے پولیس کے وہ بھی تھے, ان کا اسلحہ بھی یوز کیا گیا, سرکاری غیر سرکاری وہ دہشت گردوں والا, وہ سارے مینز وہ یوز کرتے ہیں کیونکہ وہ تو میکسیمم کسی طریقے سے بھی ہم کامیاب ہو جائیں. لیکن چونکہ کامیابی ان کو ملتی ہے جن کے پاس کوئی نظریہ ہو, جن کے پاس کچھ ایسا ایجنڈا ہو, ان کے پاس نظریہ ایک ہی ہے کہ سبوتاج کرنا. کیس بھی تو نہیں لگ رہے ہیں نا اب. نہیں کیس نہیں لگ رہے. مجھے یہ بتائیں کہ جیل پٹیشنیں کتنے عرصے سے نہیں لگتی؟ ٹھیک ہے, جیل, یہ عمران خان کا بھی تو جیل والا کیس ہے نا. اچھا یہ دباؤ میں نہیں آتا کہ جناب آپ جلوس کریں پھر وزیر اعلیٰ وہ گھس جائے ادھر؟ علیمہ صاحبہ کی جو ٹاک ہے نا وہ میں نے نکالی ہوئی ہے, وہ اب ہمارے ناظرین تک بھی ہم پہنچاتے ہیں. علیمہ صاحبہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر یہ ملاقات وغیرہ کر کے جب باہر آئی تو انہوں نے کہا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں اب 26 جون کی تاریخ دی گئی ہے. ہمیں کہہ رہے تھے اگلے ہفتے بتائیں گے کہ اگلی تاریخ کون سی ہوگی. ہم نے کہا کہ آئندہ کی تاریخ نہیں دیں گے تو پھر ہم یہاں سے اٹھیں گے ہی نہیں. پھر ہمیں کہا گیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کی سزا معطلی درخواستوں پر سماعت 26 جون کو ہوگی. اچھا جی, تو اب اصول یہ طے ہوا قیوم صدیقی صاحب کہ اگر کسی سائل کا کیس فکس نہیں ہو رہا تو وہ کچھ بندے لائے عدالت کے باہر وہاں پہ نعرے بازی کرے. تو وہ ہمارے جو جج صاحبان کو کرپشن وغیرہ نظر آتی تھی کسی کا سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر, تو وہ خط لکھ دیا کرتے تھے مداخلت کے حوالے سے. تو ہمارے ان فاضل 6 جج صاحبان میں سے کسی نے کوئی خط لکھا کہ ایک سیاسی جماعت کا بندہ جو ہے وہ کس طرح سے دھمکا سکتا ہے عدالتوں کو؟ نہیں, وہ اگر وہ صورتحال اگر دوسری طرف ہوتی تو پھر شاید کوئی خط وغیرہ آ جاتا. تو اس دفعہ کوئی خط ہمیں دیکھنے کو بہرحال نظر نہیں آیا. ان کو کوئی مداخلت نظر نہیں آئی, ان کو نظر نہیں آئی. اور یہ اصول یہی طے ہوا ہے کہ آپ جتھے لے کے آئیں. دیکھیں اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب اوپن کورٹ کے اندر ایک ڈیٹ اناؤنس ہو جائے کہ جی فلاں تاریخ ہے تو اسی اگلی تاریخ جو طے اوپن کورٹ میں اناؤنس کی جائے اس پہ ہیئرنگ ہونی چاہیے. لیکن یہ بات بھی یہاں پہ درست ہے کہ اگلی تاریخ کے اوپر کوئی جج کی عدم دستیابی ہماری جوڈیشل ہسٹری میں ایسی مثالیں موجود ہیں, اور پھر اس کے بعد کیس جو ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. لیکن ایک چیز اور بھی قیوم صدیقی صاحب سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہے 2 رکنی بینچ. سرفراز ڈوگر صاحب ہیں قائم مقام چیف جسٹس, اور جسٹس محمد آصف صاحب ہیں. اب تاریخ دے دی ہے جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے قائم مقام, ان کے سیکرٹری نے دی, ان کو بتایا تو ظاہر بات ان کی طرف سے چیف جسٹس ہیں تو کیا ہوگا, بینچ کو ہیڈ تو کر رہے ہیں. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن تاریخ تو مشاورت سے ہوتی ہے. تو یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ شاید کو ٹیلی فون پر رابطہ کر کے کہا ہو, ادروائز ایک اچھا یہ چھوڑیں, جج کی ویلیبلٹی دیکھی جاتی ہے. اب یہ بات کر رہے ہیں, اب یہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بھی ہے. فاروق ایچ نائک صاحب جو ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی ہیں, اور سرفراز ڈوگر صاحب قائم مقام چیف جسٹس ہیں, اور اگر ان کی مستقلی کا معاملہ ہے یہاں پہ جوڈیشل کمیشن کے اندر تو وہ ایک ووٹ ہے. تو اب صورتحال بڑی عجیب سی لگی. اور ملک ریاض صاحب کے وہ وکیل ہیں جن کو سٹے ملا ہے, اس 4 کو ہیئرنگ ہوئی تھی, آج اس کا آرڈر آیا ہے. تو جناب کیا جے سی پی کے ایسے ارکان کو ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہونا چاہیے جن کا معاملہ اپوائنٹمنٹ کا یا کنفرمیشن کا ان کے سامنے آتا ہو؟ اس پہ پھر اگر اس ڈیفینیشن میں جائیں تو یہ عمران خان کا کیس فکس کروانے کے لیے بیرسٹر گھور ملاقات بھی کرتے رہے ہیں. وہ بھی پھر نہیں, بیرسٹر گھور کی حد تک تو خیر میڈیا نے رپورٹ بھی کی ہیں نا چیزیں. بیرسٹر گھور ویسے آج کل پریکٹس کر رہے ہیں؟ پریکٹس نہیں کر رہے, لیکن جوڈیشل کمیشن کے ممبر تو ہیں نا سر. اور وہاں پہ عمران خان کا کیس لگانے کے لیے سرفراز ڈوگر صاحب سے ملاقات بہرحال انہوں نے کی ہے. اور کیس 2026 میں بھی شاید بہرحال ریلیف نہیں, چاہے وہ ہوں یا یہ ہوں, میں آپ مطلب بہ کے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں, میرا خیال ہے کہ نہیں کرنا چاہیے. کیوں جی طیب صاحب, آپ جوڈیشل کمیشن کے ایسے ارکان جو وکیل ہیں ان کو ان جج صاحبان کے سامنے پیش ہونا چاہیے. کیس کی بات ہوتی ہے, کوئی اصول بھی ہوتا ہے. نہیں, اصول اس میں یا دیکھیں سمپل سی بات ہے کہ اب وکیل بھی ہیں, ادھر سے جج بھی ہیں,
तो केस में पेश होना उससे हम ये तो नहीं ले बैरिस्टर सकते। गौहर भी मलिक रियाज साहब के वकील रहे हैं यार। हम अलदीप खोसा साहब भी उनके वकील रहे हैं। सर हाँ। मल्लिक रियाज की तो बस अली जफर भी उनके वकील रहे हैं, एतजाज एहसन उनके वकील रहे मल्लिक रियाज हैं। के- किसी एक को कर लेते, फरूक नाइक साहब को क्यों किया और उन्होंने ब्रीफ क्यों लिया? देखें बात ये है कि अब इसमें मलिक रियाज को पता होगा, लेकिन ये है कि नहीं रिलीफ तो वो मिल तो गया ना। आइन और कानून कहता है कि आप अपनी मर्जी का काउंसिल कर सकते हैं, लेकिन ये उनका आइनी हक है। लेकिन मलिक मैं साहब तो को इन लोगों के हवाले से कह रहा हूँ जिनकी और पोजीशंस हैं। लेकिन मलिक साहब को तो रिलीफ मिल गया ना, असल चीज़ ये है। पता नहीं, अभी तो उन्होंने कहा है कि कोई ऐसा कोहर्सिव और इलीगल एक्शन जो है वो ना लिया जाए। 19 को मेरे ख्याल वो ऑक्शन थी ना उनकी नीलामी वगैरह की तारीख। 14 डेज के लिए। लेकिन अच्छा, चलें। लेकिन आपने जो अब बात अगले की- मौजू के ऊपर आ आपने जाएं जो आप। बात की वो आइडियलिज्म पे आती है, आइडियलिज्म नहीं यार, कोई असूल तो होना एथिक्स चाहिए या कोई चीज़ें कि ठीक है मैं पेश नहीं होता चूँकि कल को आपको ही हमें डिस्कस करना है, वो एक बेहतरीन है, वो एक आइडियल उस पे आती है। तो मैं इसी वजह से कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं, सब चलता है। ये नहीं, सब नहीं ना चलता आना चाहिए। लेकिन आपने पॉइंट मैंने देखे ना, ये बड़ी अहम चीज़ है, बल्कि जुडिशल कमीशन को खुद गौर करना चाहिए इस मामले के ऊपर। एजेंडे में ये चीज़ रख लेंगे और फिर देख लेंगे हाँ क्या है। सही बात है, ये चीज़ें होनी चाहिए साहब, ठीक है ना, क्योंकि एक एक वोट मैटर करता है। बिल्कुल, या तो आप जुडिशल कमीशन में रहें या फिर आप जुडिशल कमीशन से में ना रहें और अपनी प्रैक्टिस करें। हम कौन होते हैं इतराज़ करने वाले? सही है। तो नूर मुकद्दम केस में जो सीसीटीवी फुटेज है उसको उन्होंने कहा है साइलेंट विटनेस। बिल्कुल ठीक है। जस्टिस हाशिम काकड़ साहब की बड़ी खूबसूरत जजमेंट है। मैं और क्या कम्प्रिहेंसिव जजमेंट है, 13 सफ़े की जजमेंट है। इस तरह से बंदा पढ़ लेता है, उसमें सारा लॉ कोट किया हुआ है और ठक 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 फैसला। सही है। तो जनाब उसके अंदर जो सबसे अहम चीज़ मुझे लगी है वो ये लगी है कि डिजिटल जो एविडेंस है उस हवाले से जो हमारा लॉ डेवलप हुआ है वो सारी अमेंडमेंट्स उसके अंदर हैं। और दूसरी जो बात है वो ये है कि सीसीटीवी फुटेज उसको कहा उन्होंने कि ये एक साइलेंट विटनेस है। जी और साइलेंट विटनेस की ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी के अंदर से जी, तारीफ definition ली है, गई है जी। उसमें। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी वैसे ही आपको पता बड़ी है मशहूर ना। लेकिन वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी नहीं थी, वो तो ऑनलाइन कोई वर्जन था उसका जिसमें से वो ऐसे की तारीफ निकाली जो थी। निकल आई बस उन्होंने कहा चलो जी। तो इसमें उन्होंने कहा कि ये जो खामोश गवाह है ये ना झूठ बोलता है ना कुछ और इसकी मदद से इंसाफ तक पहुंचने में और मदद उसमें मिलती है। इंसानी मुदाखलत भी इसमें नहीं नहीं होती। दूसरी बात कानून शहादत में जो इसका 9 मई पे क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल होगा, जो इलेक्ट्रॉनिक वीडियो और इसकी- है जिन्होंने अपनी बनाई हुई हैं वीडियोस फेंकी हुई हैं, इसकी यही है कि वो जो फुटेजेस हैं वो बिल्कुल वो हर मौके के ऊपर जो है वो उस पर डिस्कशन होती है, बात होती है। दूसरा कि सिद्दीकी साहब कानून शहादत में ना क्योंकि ये 2001 से मॉडर्न डिवाइसेस फौजदारी निज़ाम में इस्तेमाल करने के हवाले से कानून में जो है वो अमेंडमेंट्स आती रही हैं। 2017 में भी आई, 2023 में भी आई। 1964 क्या कौन सा है? जी जी। तो 2017 में, फिर उसके बाद 2023 में भी। लेकिन हमारी सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था और ज़ाहिर बात है वो एक अब आप खोसा साहब के फैसले की बात मैं करेंगे उस तरफ आना चाह रहा हूँ कि वो और सर जिसके बारे नवाज में शरीफ साहब को और उनके और केस को फ़ायदा पहुंचने लगा था ना, उसके रोकने के लिए फिर उन्होंने फैसला दिया। हाशिम काकड़ साहब ने क्या जब हवाला दिया गया था उस केस का तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि उस फैसले के मुताबिक जो कब्जे में खड़े होकर भी कोई बंदा की गवाही दे तो वो भी नहीं मानी जाएगी। अगर उसकी भी कोई वीडियो ले है तो उसको एक तरह से बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया गया है। और ये और साथ ये भी कहा है कि ये और एक बैंक डकैती केस की बात की गई है और कहा गया है कि वहाँ पे जो डकैती हुई थी उसमें भी कोई ऐनी शाहिद या चशमदीद गवाह नहीं था, तो वहाँ भी सीसीटीवी फुटेज थी और उसको और ये सीसीटीवी फुटेज दरअसल ये वो खामोश गवाह है जो टाइम भी रिकॉर्ड करता है साथ, हर चीज़। तो इसको एडमिट किया है और ये अच्छी बात है। और 3 मुल्कों के हवाले दिए गए हैं, अमेरिका, इसके अलावा बरतानिया और कनाडा, और ये कहा है कि यहाँ पे भी मॉडर्न डिवाइसेस सीसीटीवी फुटेजेस को रिलाई करके उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो अदालतें फ़ैसले देती हैं। इसलिए ना सिर्फ हमें इसको वेलकम करना चाहिए बल्कि इस मॉडर्न डिवाइसेस के ज़रिए जो है ये केस जो है वो इस्टेब्लिश होता है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये डिजिटल एविडेंस के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है इसका और बाकी केसेस के ऊपर
कितना गहरा असर पड़ सर सकेगा? बहुत बड़ा असर पड़ेगा। देखें बात यह है कि हम वहद वो थे, ख़ासकर जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने, उनके मुझे नहीं पता कि वो एक शायद बुग़्ज़ था या कुछ ऐसा मैटर था कि उन्होंने उस मामले को जाके कि कहीं ना कहीं मियाँ साहब को, या वो जो जज की वीडियो थी कि मियाँ साहब को फ़ायदा ना जज पहुँचे, अरशद मलिक, हाँ। हाँ फ़ायदा ना पहुँचे, उन्होंने कोई इतनी लंबी चौड़ा फैसला लिखा और पता नहीं क्या कुछ कहते रहे। उन्होंने वीडियो एविडेंस को जो है वो नाकाबिल, मतलब है वो कि वो एज ए शहादत हो ही नहीं सकती, हाँ। इतनी सख्त जो है उन्होंने जो है उसकी वो पैरामीटर्स रख दिए थे। तो वो जैसे हाशिम खान काकड़ ने भी कहा, लेकिन ये जब हाशिम खान काकड़ साहब का ये जो नूर मुकद्दम वाला फ़ैसला है, इसके अंदर जो है वो अब हमारी जो एजेंसियां हैं, जो प्रोसिक्यूटर्स टीम है और जो तहकीकात जो तफ्तीश होती है, उसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी। और बहुत सारे केसेस में जो है वो आपको पता है आजकल डिजिटल इरा में रह रहे हैं और हर जगह पे सीसीटीवी और इस टाइप की चीज़ें मौजूद होती हैं। तो जो कहीं भी कोई इवेंट होता है तो आपको पता है सबसे पहले सीसीटीवी आजकल तलाश की जाती है। अब ये इसमें तो ये था ना कि जो इसके जो मुजरिम है, क्या नाम है उसका, जाफिर जाकिर, उसके अपने घर की वीडियो है, उसके पोजीशन से जो है ना वो बिल्कुल इंसानी अमल टेम्पर नहीं हुई, टेम्पर उसका नहीं हुई। फोरेंसिक एविडेंस हुआ, बशर्ते के ये उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है उससे इंसाफ तक पहुंचने में मदद मिलती है, उसको एक साथ कोई छेड़छाड़ ना की गई हो, और उसका फोरेंसिक होके जो कि पंजाब फोरेंसिक की वो उसके साथ रिपोर्ट लगेगी। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी आप सबसे। तो जनाब आज की कुछ चीदा खबरें और तज्ज़िये आप तक पहुँचाए। लंबी भूल गए हैं। वो तो तैयब बलोच का फेवरेट है आपको। हम नहीं, बताएं भूल गए हैं सर, वो आपके पास खबर है, मेरे पास तो नहीं। मेरे पास तो इतनी है कि वो तकरीबन आज नहीं, उसमें इतनी सी खबर है कि वो पंजाब पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में गई और उन्होंने कहा कि 2 मरतबा वो अपना देने से इनकार कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर अगर कोई अपने दिफा को नहीं इस्तेमाल कर सकता, ये पहला देखा है कि कोई अपना डिफेंस का हक नहीं इस्तेमाल करना चाहता है तो ना करे, बस आप तफ्तीश मुकम्मल करें और चालान दाखिल करें, ये हो गया। बस यानी कि तो खान वो अब खान साहब को बार बार जाके वो छेड़ेंगे नहीं कि जी हम आए हैं झूठ पकड़ने वाली मशीन। हाँ, बस इसका साबित हो गया कि खान साहब खुद झूठ बोलने वाली मशीन है। बस ठीक है, साबित हो जाएगा, क्योंकि वो खुद अपना डिफेंस ही नहीं ले रहा। जब यही तो चल बहुत शुक्रिया आपका तैयब बलोच साहब और जहाज़ेब बासी साहब। शराय दस्तूर से AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।